فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ غزوہ احد میں جو نہایت ناگوار صورتحال پیدا ہوئی تھی، جو بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا تھا، اس کے ضمن میں یہ آیت نمبر 152 جو ہے سورہ آل عمران کی، وہ بہت اہم ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، دیکھو مسلمانوں، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا تھا، مدد کا وعدہ کیا تھا، اس نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، تم نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا، یہاں تک کہ بنی عبد الدار کے 9 علم بردار یکے بعد دیگرے ختم ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ اس پورے خاندان میں ایک بھی نہ بچا کہ جو جھنڈے کو پھر لے کر کھڑا ہو سکتا۔ تو ہماری نصرت آ گئی تھی، ہمارا وعدہ پورا ہو گیا تھا۔ لیکن حتی اذا فشلتم، اب یہاں 3 الفاظ جو آئے ہیں میں پوری وضاحت کر چکا ہوں، اس وقت صرف یاد دہانی ہے۔ یہاں تک کہ جب تم نے نظم کو ڈھیلا کیا، تم ڈھیلے پڑے، فشلتم وتنازعتم فی الامر، اور تم نے معاملے کے بارے میں جھگڑا شروع کیا۔ ہونا تو چاہیے سم و اطاعت، سنو اور اطاعت کرو۔
جب تک کہ کوئی شے شریعت کے خلاف حکم نہ دے. آپ کا کمانڈر، لوکل کمانڈر حضرت عبداللہ ابن جبیر ابن نعمان انصاری، وہ مصر تھے کہ یہاں سے مت ہٹو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تو تم نے تعویل کر لی، لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوکل کمانڈر ہے، جب حضور نے یہ فرمایا ہے کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصی امیری فقد عصانی، جس نے میرے نامزد کردہ مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو تم نے امیر کی نافرمانی کی. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اور تم نے یہ نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ شے دکھا دی ما تحبون، جو تمہیں پسند ہے. اکثر لوگوں نے اس سے مراد مال غنیمت لیا ہے، میرے نزدیک یہاں مراد فتح ہے. سورہ صف کی آیت کی روشنی میں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، بندہ مومن کو فتح سے شکست سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اپنا فرض ادا کرنے سے ساری بحث ہونی چاہیے. فتح و شکستوں کو پرواہ نہیں، اگر آپ نے اپنا فرض ادا کیا آپ کامیاب ہیں. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا کے طالب ہیں. دنیا کی بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، یا دنیا کی مال و دولت یا دنیا میں فتح مندی. تو دنیا کی فتح مندی تمہارے پیش نظر ہے. ہاں ایسے بھی ہیں کہ جو صرف آخرت کے طلبگار ہیں. ثم صرفکم عنہم، تمہارے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رخ کو پھیر دیا ان کی جانب سے. یہ بڑا عمدہ انداز تعبیر ہے کہ جب دشمن بھاگ رہا تھا اور مسلمان تعاقب میں تھے، اب یہ کہ مسلمانوں کا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے، کیونکہ پیچھے عقب سے حملہ ہو گیا ہے. خالد بن ولید جو ہے اپنے رسالے کے ساتھ حملہ آور ہو گئے ہیں، لہذا سب کی توجہ پیچھے ہو گئی. تو گویا جو دوڑ رہے تھے بھاگ رہے تھے ان کو بھی موقع ہو گیا کہ پیچھے پلٹ کر حملہ آور ہو جائے. تو اس طریقے سے چکی کے دو پارٹوں کے درمیان ہے مسلمانوں تم آ گئے. لیکن یہ کس لیے؟ لِیَبْتَلِیَکُمْ، یہ میں نے کئی مرتبہ واضح کر دیا ہے. اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون بہت وضاحت کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ آیا کہ یہ جو مسائل دنیا میں آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں اللہ کی طرف سے، تو در حقیقت ان میں بھی حکمت پوشیدہ ہے، اس میں بھی خیر ہے. ابتلا، آزمائش، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری صفوں میں کہاں کہاں کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، ضعف ہے، کس کس پہلو سے ہمارے حالات جو ہے اصلاح طلب ہیں. اگر فتح پر فتح ہی حاصل ہوتی چلی جائے، اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے ہر وقت ہماری غلطیوں اور خامیوں کو کنڈون کرتی رہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اصلاح کی شکل کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی. پھر یہ ہے کہ وہ غلطیاں جو ہے کمپاؤنڈ ہوتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی، خامیاں کمزوریاں جمع ہوتی چلی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ وہ چاہے کہ تم دیکھ لو کہ تمہارے اندر کہاں کہاں رکھنے ہیں، کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں، کہاں کہاں کمزوریاں ہیں، کہاں کہاں پانی مرتا ہے، جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے. یعنی جو خطا ہوئی ہے نیک نیتی سے ہوئی ہے، اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی، کوئی نفاق نہیں تھا، لہذا اللہ نے معاف کر دیا. اگرچہ دنیاوی سزا اس نے دی تمہیں، یہ دنیاوی سزا ضروری تھی آئندہ کے لیے، تربیت کے لیے، لیکن یہ کہ اخروی اعتبار سے مواخذہ نہیں ہوگا. اللہ تمہیں معافی دے چکا. معافی کا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہو گیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما چکا ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بڑے فضل والا ہے، بہت کرم کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا، رحیم ہے، غفور ہے، شفیق ہے، خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے. اب اس کے بعد اگلی آیات میں کوئی نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جو افراتفری ہو گئی. ابھی جو میں نے الفاظ استعمال کیے کہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آنے کی وجہ سے جو صورتحال بن گئی، کیوس. اِذْ تُسْعِدُونَ، جبکہ اے مسلمانوں تم چڑھے جا رہے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ اب ایک ہی راستہ ان کے پاس بچت کا رہ گیا تھا، پہاڑوں پر چڑھ جائیں. دامن احد میں جنگ ہو رہی ہے، بھاگ کر پہاڑ کے اوپر جا کے پناہ لے لیں. تو جن کو بھی اس وقت پناہ لینے کی فکر ہوئی وہ دوڑے پہاڑ کی طرف. اِذْ تُسْعِدُونَ، جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے اوپر پہاڑ کے. وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور تم کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے. ہمارے ہاں بھی محاورے میں کہتے ہیں کہ وہ ایسا دوڑا کہ